ہمارے علماء کرام نے جمعیت علماء ہند کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا 1919 میں۔ اب اس کا نام سن کر کے لوگ پہلے بھی سوال کرتے تھے، آج بھی سوال کرتے ہیں، جب جمعیت علماء ہند ہے تو غیر عالم کا اس میں مقام کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جمعیت علماء ہند کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں جو عام مسلمان ہیں جن کی تعداد اس وقت 25 سے 30 کروڑ ہے، ان کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہمارے علماء جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چاند، دیگر معاملات میں ہمارے لیے پیشوا ہیں۔ جب علماء کرام فیصلہ کریں گے چاند ہو گیا ہم روزہ رکھیں گے، جب فیصلہ کریں گے چاند ہو گیا عید منائیں گے، جب فیصلہ کریں گے بھائی حج کا مہینہ آیا حج کریں گے، زکوٰۃ اتنی ہوئی۔ یعنی دین کے مسئلے میں ہمارے علماء ہمارے پیشوا ہیں۔ اب یہی میری بات آپ لوگ غور سے سنو، آپ نے میرے بزرگوں سے سن بھی رکھی ہوگی، آپ پرانے لوگ ہیں، کہ ہم اپنے ملکی مسائل میں بھی، ملی مسائل میں بھی اپنے علماء کو اپنا پیشوا تسلیم کریں۔ یعنی صبح سے شام تک ہم جس قوم کے درمیان میں رہتے ہیں، جو ہماری پڑوسی ہے، جو ہماری پارٹنر ہے، جو ہماری دوست ہے، اس میں کچھ ہمارے مخالف بھی ہیں، حاسد بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، ان سے ہمارا لین دین ایک دکان سے لے کر کے کمپنی تک ہے، ان کے ساتھ رہنا سہنا ایک گرام پنچایت سے لے کر کے دلی تک ہے، ان کے اپنے مذہب کے رسم و رواج ہیں، وہ عید مناتے ہیں، مذہب مناتے ہیں، جترائیں کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ جو ہندوستانی مسلمان اس بات کو مان لے کہ میں ملی اور ملکی مسائل میں بھی اپنے علماء کی تابعداری کروں گا، وہ جس وقت جو ہدایت دیں گے اس پر عمل کروں گا، وہ مسلمان جمعیت علماء کا ممبر ہے۔ اور یہی ایک کڑوی بات بھی کہتا ہوں، اگر کوئی عالم ہے بھی اور وہ جمعیت علماء کے اس نظریے کو قبول نہیں کرتا تو وہ عالم ہونے کے بعد بھی جمعیت علماء کا آدمی نہیں ہو سکتا۔ جمعیت علماء کے سارے نظریات جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں، یہ سارے نظریات شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے منقع کیے ہیں۔ اسلام میں یہ چیزیں تھیں، لیکن اس اسلام کی تعلیمات کا انطباق ہندوستان کی سرزمین پر ایسے زمانے میں جب راجے رجواڑے ختم ہو گئے، بادشاہت نوابیاں ختم ہو گئی، غلامیاں ختم ہو گئی۔ آپ سمجھتے ہیں اکبر بادشاہ اس ملک کا کبھی بادشاہ تھا، شاہ جہاں کبھی اس ملک کا بادشاہ تھا، آج اس ملک میں آپ بادشاہ ہیں۔ آپ کو اگر اس ملک میں رائے دینے کا حق ہے، آپ ووٹ دے سکتے ہیں، تو آپ صدر جمہوریہ بن بھی سکتے ہیں۔ تو آج تو ہر ہندوستانی کو اتنا سمان ملا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ میں بادشاہ ہے، ملک کا باشندہ ہے، باعزت شہری ہے۔ یہ پورے ملک میں، آپ اڑیسہ کے ہیں، میں کیرلا میں بہت دور گیا، کھانا بڑا اچھا کھایا، میں نے کہا پکانے والا کون ہے؟ بولے اڑیسہ والے۔ کیا مطلب؟ کوئی عالم مولوی نواب صاحب گورنر صاحب نہیں، ایک جھاڑو مارنے والا بھی منی پور سے لے کے کشمیر تک، بنگال سے لے کے راجستھان تک، ہندوستان کی جس زمین کو ہندوستان کہا جاتا ہے وہ وہاں رہ سکتا ہے، کما سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، گھر بنا سکتا ہے، بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، زمین خرید سکتا ہے، لائسنس لے سکتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے وہاں ووٹ دے سکتا ہے، دل چاہتا ہے لیڈر، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، یہ اس کو حق ملا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے علماء میں اس نئی دنیا کو سب سے زیادہ سمجھا۔ آپ تقریریں سنتے ہوں گے، اشتہار بھی چھاپتے ہیں، حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داری۔ حالات حاضرہ، میں جمعیت علماء کے خدام کو کہتا ہوں بھائی یہ سب رسمی عنوان نہ رکھو، ہم تو شیخ الہند کے دامن سے وابستہ ہیں، ہم نے 100 سال پہلے حالات حاضرہ کو سمجھ بھی لیا، اس کے تقاضے کے مطابق جماعت بنا بھی دیا، اس کا دستور ہے، یونٹیں ہیں، اکائیاں ہیں، ہمارا کام بھی چل رہا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو 100 سال پیچھے لے جا رہے ہو؟ جن لوگوں پر ابھی بھی راز نہیں کھل سکا کہ اس نئی دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ کیسے کیا جائے گا، وہ یہ سب عنوان رکھیں۔ ہمارے اکابر تو 100 سال پہلے سے بتا چکے ہیں، ہم تو وہ بات بتائیں گے کہ یہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اجمالی بات ہمارے یہاں نہیں ہوگی۔
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہی اس جماعت کے بانی ہیں حقیقت میں، اور وہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ اگر انہوں نے یہ بات نہ کہی ہوتی، اور وہ وارث بھی ہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی کے مجاز ہیں، خلیفہ ہیں، شاگرد ہیں۔ حضرت گنگوہی شاہ ولی اللہ کے خاندان کے شاہ اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں، اور شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز کے بغیر دین کی کوئی بھی تاریخ ہمارے ملک میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ مجدد الفسانی کے بغیر دین کا کوئی شعبہ مکمل نہیں ہو سکتا، کسی فرقے کا عالم ہو۔ آپ یہ کھرا سکہ ہے میری بات، جہاں چاہو اسے بنا لو، کسی فرقے کا عالم ہو، کسی نظریے کا عالم ہو، وہ دو عالم سے مستغنی نہیں ہو سکتا، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ لیکن صحیح معنی میں اگر کوئی ان کی فکروں کا وارث ہے تو جمعیت علماء، جی صحیح فکروں۔ کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ اکبر بادشاہ نے دین الہی بنایا۔ ہماری جو مسجد ہے دلی میں، اس کا نام مسجد عبد النبی ہے۔ عبد النبی اکبر کے بھی استاد تھے، اور وہ اکبر کے زمانے میں صدر الصدور تھے، مگر سرکاری عالم تھے۔ ایک زمانے میں ان کی اکبر سے بگڑ گئی، تو اکبر نے جب دین الہی پھیلایا اور جہانگیر نے اس دین کو طاقت کے زور سے چلایا، تو جو سرکار کا پیسہ کھانے والے تھے وہ کیسے بول سکتے تھے؟ سب خاموش رہ گئے۔ ایک فقیر درویش شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی وہ ٹکرا گئے ہو، تو صرف ٹکرائے نہیں، بندوبست بھی کیا، جیل گئے، لمبی کہانی ہے، جیل سے نکالے گئے۔ انہوں نے ایک چیز محسوس کیا اس زمانے میں، غور سے میری بات علماء کرام سنیں، ایک چیز محسوس کیا کہ آج ان عالموں کی زبان کیوں بند ہو گئی؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے پہلا مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہے، وہ صحیح نہیں سمجھتے۔ قوم کی ذمہ داری پر چلنے والا پہلا مدرسہ دیوبند ہے، ورنہ مسلمان جہاں گیا مدرسوں کے ساتھ گیا ہے نا۔ پہلے کے مدارس تھے، ہزاروں تھے، مگر وہ وزیر امیر سرکاری اوقاف پہ چلتے تھے، عام مسلمان اس کا مالک نہیں تھا۔ مجدد الفسانی نے محسوس کیا کہ یہ بڑا زور جو دین الہی کا چلا اور اس کے پیچھے علماء کی زبانیں بند ہوئیں اور بولنے والے کو جیل کے حوالے کیا گیا، تو پہلے عام مسلمانوں کو سرکار کے تعاون سے بے نیاز کیا جائے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، ہمارے یہاں جمعہ کی نماز میں مسجدوں میں جو ڈبہ چلتا ہے یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شروعات ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو پہلی بار آواز دیا، پہلی بار، کہ تمہارے دینی مراسم سرکار کے خزانے پر منحصر نہ کرو، تم کسی کے بھروسے پر مسلمان نہیں ہو۔ یہ ان کی روح پھونکی ہوئی تھی، جسے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے 1857 کے بعد جب دارالعلوم کی بنیاد رکھی، تحریر کر کے گزٹ کر دیا کہ عام مسلمانوں سے پیسہ لے کے مدرسہ چلایا جائے۔ چنانچہ ہم اسی فکر پہ ہیں اور ہمارا مدرسہ چل رہا ہے۔ تو ان علماء کرام کے وارث تھے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب مجھے بڑا رنج ہوتا ہے اپنے علماء سے، میں کہتا ہوں جب کوئی لکھتا ہے جمعیت العلماء، میں سوچتا ہوں 70 سال ہو گیا، 1919 سے 2024 تک ہم خون بہاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے تمہارے لیے۔ آج تمہاری دستار بندی ہوئی ہے، جس مدرسے میں اس مدرسے کے پیچھے جمعیت العلماء کی محنت ہے، لیکن تم حافظ ہو کر کے ہمارا نام بھی صحیح جمعیت العلماء ہم کو بولتے ہیں۔ حضرت کا نام ہے محمود حسن دیوبندی، مفسر قرآن ہے، علامہ کشمیری کے استاد، شیخ الاسلام کے استاد، حکیم الامت کے استاد، ہمارا فاضل ان کا نام لیتا ہے محمود الحسن۔ اور کتنے لوگ تو فرق نہیں کر پاتے۔ میں ایک جلسے میں موجود تھا، جمعیت علماء کا جلسہ تھا، ہمارے ایک ورکر زبردست تقریر کر رہے تھے، اور مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کا نام، مولانا حفیظ الرحمان، مولانا عبد الحفیظ، مولانا حفیظ اللہ یہ کہہ رہے تھے۔ میں بولتا ہوں کتنے نمک حرام ہیں ہم لوگ، جن جماعتوں کی محنت سے ہمارے مدرسے، ہمارے مکاتب آباد ہیں، اس کے لیے قربانی دینے والے جو بنیاد کی پتھر ہیں ان کا نام صحیح نہیں لے پا رہے ہیں۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بنیاد رکھی، وہ اپنے اکابر کے وارث تھے،
انہوں نے احکام شریعہ کی روشنی میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جمعیت علماء ہند بنایا اور مسلمانوں سے کہا نماز روزہ کی بھی رہبری ہم کریں گے اور ملک میں کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، وہ بھی ہم بتائیں گے۔ یہ جمعیت علماء کی امانت داری ہے کہ جمعیت علماء کبھی بھی فتویٰ نہیں چھاپتی، نہ تجویز پیش کرتی۔ علماء کرام دونوں کا فرق سمجھتے ہیں، فتوے میں اختلاف ہو سکتا ہے، مظاہر العلوم کا فتویٰ کچھ ہے، دارالعلوم کا فتویٰ کچھ ہے، ایک فتویٰ دیوبند سے آیا کچھ ہے، دیوبند والوں کو اڑیسہ کے حالات نہیں معلوم ہے، سونگڑا کا کوئی مسئلہ تھا، دارالعلوم کا فتویٰ آ گیا، یہاں کے مفتیان جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، اور ان کو حق ہے کہ جہاں یہ سمجھتے ہو حالات حاضرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو، فتوے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن فتویٰ حکم شرع ہوتا ہے اور حکم شرع کی مخالفت گناہ ہوتی ہے، اس لیے جمعیت علماء کبھی فتویٰ نہیں چھاپتی۔ جمعیت علماء اس فتوے کو ریزولیشن کی شکل میں لاتی ہے، تجویز کی شکل میں لاتی ہے۔ کیوں؟ تجویز میں ہماری یہ تجویز ہے، آپ کی یہ تجویز ہے، ہماری ساری تجاویز کا ماخذ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اسوہ صحابہ، سلف صالحین کی تعلیمات ہوتی ہیں، لیکن اس کی پیشانی پہ ہم قرآن کا نام نہیں لکھتے، حدیث کا نام نہیں لکھتے، فتوے کا لفظ نہیں لکھتے۔ ہم تجویز کیوں چھاپتے ہیں؟ اگر کسی مسلمان نے ہماری تجویز نہیں مانا تو گنہگار نہیں ہوگا، اور فتوے کا انکار کیا چاہے کسی کا فتویٰ ہو چھوٹا یا بڑا تو گنہگار ہو جائے۔ تو یہ بہت ہی اللہ والوں کی انتہائی محتاط اور اللہ کے صالح نیک بندوں کی جماعت۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت ہندوستان میں جماعت بنائی، علماء جڑتے چلے گئے۔ آپ کبھی پڑھ لیجئے گا کتاب شیخ کی، آپ بیتی پڑھ لیجئے گا، بڑی مختصر کتاب ہے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحدیث نعمت، پڑھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک کے علماء کا برما سے، رنگون سے بہت گہرا تعلق۔ جب 1919 میں ہندوستان میں جمعیت علماء بنائی گئی، اسی وقت ہمارے اکابر نے چائنا کے لوگوں سے بھی کہا کہ آپ بھی جمعیت علماء بناؤ، تبت کے لوگوں سے کہا آپ بھی بناؤ، برما کے لوگوں سے کہا آپ بھی بناؤ۔ دارالعلوم میں جس نے پڑھا ہے دیکھا ہوگا بہت سارے کمروں کے اوپر تاجران چرم برما رنگون لکھا ہوا ہے۔ جنہوں نے مظاہر العلوم میں پڑھا ہے وہ جانتے ہوں گے، مظاہر العلوم کے ناظم اعلیٰ مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رنگون سے ہی سہارنپور آئے۔ رنگون کی دولت سے اس زمانے کی تنظیمیں محروم نہیں ہیں، مستغنی نہیں ہیں۔ ہر تنظیم کو، ہر ادارے کو، جیسے آج بڑے بڑے شہر ہیں کلکتہ، بمبئی، بنگلور، حیدرآباد، ایسے اس زمانے میں رنگون بڑا شہر تھا، وہاں کا مسلمان بڑا خوشحال تھا۔ لیکن جن حالات کو شیخ الہند نے پڑھ لیا تھا کہ مستقبل میں کیا ہوگا اور مستقبل میں ایک انسان کو کیسے جینا ہوگا، پہلے پورا ہندوستان رعایا تھا، اکبر بادشاہ تھا، آج ہر ہندوستانی اکبر بادشاہ ہے کہ اس کا ملک ہے، اس کی سرزمین ہے، اس کی آزادی ہے، اس کے حقوق ہے، کوئی چھین نہیں سکتا۔ انہوں نے پڑھ لیا تھا، پہلے یہ تھا کہ ہندو الگ رہے گا، مسلمان الگ رہے گا۔ شیخ الہند نے پڑھ لیا تھا کہ جیسے دونوں مل کے خریداری کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، کیا ایک میونسپلٹی میں مل کر کے نہیں رہ سکتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت ایک اتنی عظیم عبادت ہے، وہیں سے ہمارے کیلنڈر کی شروعات ہوئی ہے، تاریخ ہجری۔ لیکن آپ علماء سے پوچھ لیں، ہجرت کے سفر میں آپ کو گائیڈ کرنے والا مسلمان نہیں تھا۔ تو آپ کے ذہن میں اگر یہ جم جاتا ہے کہ مسلمان نان مسلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو آپ اسلام کو نہیں جانتے۔ ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مسلمان نہیں تھے۔ آپ کو دسیوں مثالیں ملیں گی۔ جب آپ کا سوشل بائیکاٹ ہوا شعب ابی طالب میں تو آپ کے ساتھ بہت سے مکے کے مشرکین بھی اس بائیکاٹ میں شامل تھے۔ حضرت شیخ الہند نے اس بات کو سمجھا کہ یہ تشدد کی مسلمان دوسرے مذہب والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ اسلامی نہیں، کیونکہ اسلام ایک دائی دعوت کا مذہب ہے، مسلمان ایک دائی ہے، دائی نفرت کرے گا تو کیسے اسلام پھیلے گا؟ اور اسلام کا غلبہ اسلام پر عمل سے ہوگا۔ احکام اسلام کے مکلف کلمہ پڑھنے کے بعد ہم ہیں۔ انہوں نے تعلیمات دیا، اپنی بتایا کہ آنے والے مستقبل میں مسلمان سفر کرے گا، دوسری جگہ جائے گا، دنیا بڑھے گی، پھیلے گی، ملک بنے گا۔ آپ جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ پر کیا لکھا رہتا ہے؟ ہندوستانی لکھا رہتا ہے۔ اچھا، پڑوس میں دوسرے ملک ہیں،
وہاں کے لوگ جاتے ہیں ان کے ملک کا نام لکھا رہتا ہے، سعودی جاتا ہے سعودی لکھا رہتا ہے۔ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھ کر کے سمجھایا تھا دنیا والوں کو کہ آئندہ جو نیا دور آ رہا ہے اس دور میں علاقائیت کی بنیاد پر ایک ایک سرزمین کے مطابق ان کی قومیت لکھی جائے گی، اسی کے مطابق جھگڑے بھی ہوں گے، اسی کے مطابق صلح بھی ہوگی۔ حضرت مولانا ارشد صاحب آج یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ امریکیوں کا ہے، برطانیہ برطانویوں کا ہے اور سعودیہ سعودیوں کا ہے، تو فلسطین فلسطینیوں کا نہیں ہوگا، وہ اسرائیلیوں کا ہو جائے گا۔ اگر امریکہ والوں کو اپنی سرزمین پر حق ہے کیونکہ وہ امریکی ہیں، تو فلسطینیوں کی سرزمین پر ان کا حق کیوں نہیں مانا جاتا؟ اور اسرائیل کی دہشت گرد فوجیں گھس کر کے فلسطین کی بستیاں ویران کر رہی ہیں اور پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ حضرت شیخ الہند نے 100 سال پہلے صاف کر دیا تھا کہ ایک خطے میں بسنے والوں کے حقوق کیا ہوں گے، آپس کے تعلقات کیا ہوں گے۔ جب ہمارے علماء نے برما والوں سے کہا، یہ میری بات غور سے سنے علماء کرام، جب برما والوں سے کہا کہ آپ بنائیے اس نئے دور میں اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، مسلمانوں کے امن و امان کے لیے آپ جمعیت علماء بنائیے۔ چائنا والوں سے کہا بنائیے۔ آج تو ہماری آبادی 125 کروڑ ہے، اس وقت پورے ہندوستان کی آبادی 35 کروڑ تھی، اس میں مسلم آبادی 7-8 کروڑ تھی بس۔ تو وہاں کے بزرگوں نے، محترم صاحبان نے، خانقاہوں میں بیٹھنے والوں نے، علماء نے ہمارے اکابر کی یہ بات نہیں مانی۔ انہوں نے یہ سفید کالی جھنڈیاں اٹھانا اپنی شرافت اور وقار کے خلاف سمجھا۔ میں مفتی صاحب ہو کر کے، میں پیر و مرشد ہو کر کے، یہ جھنڈا لے کر کے میں نہیں اٹھا۔ یہ سیاسی کام ہے، یہ سیاسی کام ہے۔ ہم خانقاہوں میں رہیں گے، ہم مدرسوں میں رہیں گے، ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اگر ایک قوت ہماری ایسی موجود ہے تبھی ہم بخاری پڑھا پائیں گے، تبھی امامت کر پائیں گے، تبھی خطبہ دے پائیں گے، تبھی خانقاہ چلا پائیں گے۔ اگر باہر ایک جماعت ایسی نہیں رہی تو ہمارے یہ کام بھی نہیں چل سکتے۔ وقت چیزوں کی سچائی کو ثابت کرتا ہے۔ 100 سال گزر گیا، چائنا میں اسلام نام کا کوئی حق نہیں ہے، وہاں کی سرکار کمیونسٹ ہے۔ اگر ان کے علماء نے ہمارے اکابر کی طرح کھڑے ہو کر کے، پلیٹ فارم بنا کر کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے، جیل بھر کے، جنگیں کر کے، ریزولوشن پاس کر کے اگر اسلام کی سچائی کو منوایا ہوتا تو چائنا میں کمیونسٹ نظام نہیں بن سکتا۔ اچھا بن گیا، اس کے مخالفت کیا ہوتا، لیکن نہیں، پہلے ہاتھ کاٹ دیا۔ جب آپ شیخ الہند کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو بصیرت بھی نہیں آئے گی۔ ارے بھائی، جون سا کام کرنا ہے ان کے ماہرین سے جڑنا ہوگا۔ آپ آج کی زبو حالی دیکھ لیں، وہاں کی قانون کے مطابق چائنا میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں۔ یہ تو چائنا کو کاروبار کرنا ہے عرب ملکوں سے، اس لیے تھوڑا سا مسلمانوں کو بطور شو بوائے کے دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ قانون کے مطابق چائنا کے مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کی جو مردم شماری ہوتی ہے اس میں مسلمان کا کوئی کالم بھی نہیں۔ برما کے آج روہنگیا مسلمان ہندوستان کا ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں، فرقہ پرستوں نے ان کو ایک مسئلہ بنا رکھا ہے۔ تبت کے ہزاروں لوگ ہندوستان میں بسائے گئے ہیں، ان کو مکمل آزادی دی جاتی ہے، لیکن روہنگیا جب ایک قانون کے تحت اس ملک میں آتے ہیں تو ان کو مسئلہ بنایا جاتا ہے، اجاڑا جاتا ہے۔ ان کو اپنا ملک نہ چھوڑنا پڑتا اگر انہوں نے ہمارے اکابر کے کہنے پر اس وقت جمعیت علماء بنایا۔ یہ احسان ہندوستان کی سرزمین پہ ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے جمعیت علماء بنائی، اور بنانے کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ سنو، نماز روزہ کی طرح ملک میں رہنے کے طریقے پر بھی تم کو علماء کی بات ماننا پڑے۔ چنانچہ جمعیت علماء فیصلے کرتی۔ شیخ الہند نے فرمایا ہے کہ اب اپنے حقوق کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو گئی ہے اور باطل اب اتنا کمزور ہو گیا لیکن بڑا منظم ہو گیا۔ ظاہر ہے منظم باطل کو منظم اہل حق ہی شکست دے سکتے۔ آپ غیر منظم رہے، باطل منظم رہے تو اس کی پسپائی بھی منظم ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر جانتے ہیں کہ یہ دور باطل کی پسپائی کا دور ہے، لیکن چونکہ باطل منظم طریقے سے پسپا ہو رہا ہے تو ہماری آنکھوں کو ایک دھوکہ لگ رہا ہے کہ باطل بڑھ رہا ہے۔ نہیں،
پسپا ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلے تو اپنی آنکھوں سے باطل کی ویرانی اور حق کی آبادی دیکھیں۔ اتنا کمزور ہے اس دور کا باطل کہ اس کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہاتھا پائی کرنے کی ضرورت نہیں، گندی زبان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ متحد ہو کے تجاویز منظور کریں۔ حضرت نے کہا ایک زمانے میں وہ طریقہ تھا لڑائی کرنے کا، آج ریزولیشن، تجاویز، اتحاد، اجتماعیت، اپنے مسائل کو سمجھنا، اس کے حل کرنے کے لیے پریشر مینٹین کرنا جو قانون کے دائرے میں ہے، یہ طریقہ ہے۔ پھر فرمایا اگر مسلمان اتنا بھی نہیں کر سکا تو اپنے وجود اور بقا کے لیے پھر کیا کرے گا؟ مگر عجیب بات ہے جب ہمارے علماء سنجیدہ بلاتے ہیں قوم کو تو قوم نہیں آتی، اور جب ایسے لوگ بلاتے ہیں آؤ مارو کاٹو اترو، جذباتی تقریر کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی خدمت اسلام کر رہے ہیں، بہت بڑی۔ اور جب ہم کو سنجیدگی کے ساتھ جمعیت علماء بلاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ جب جمعیت علماء کہتی ہے ہمت رکھو، آپ کی مسجدوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کے مدرسوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا، آپ کی عید قربانی کوئی بند نہیں کر سکتا۔ قومی زندگی میں 50 سال 100 سال ایسا ہوتا ہے جیسے آدمی کی زندگی میں 1 دن اور 2 دن۔ یہ آپ کے حقوق کی لڑائی ہے، آدمی جہاں رہے گا اس کے حقوق وہاں ملیں گے۔ اگر کوئی آپ کا حق آج چھین رہا ہے کل کو اسے دینا پڑے گا۔ آپ جائز راستہ، حقوق حاصل کرنے کے جائز راستے اتنے ہیں کہ آپ ناجائز راستے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔